عزیزان گرامی 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور تعلیمی بیداری مہم کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا اہم رول رہتا ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ اس سے بالکل عاری ہے۔ نہ ماں کو فرصت ہے کہ اپنے بچوں کی خبرگیری کرے، نہ باپ کو اتنا وقت ہے کہ اپنے بچے کے تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اور جس کی وجہ سے ماں کی گود جو بچہ کے لیے سب سے پہلا مدرسہ تھا، وہ گود بچوں کو گالی سکھانے والا، بچوں کو چوری سکھانے والا، بچوں کو فحش باتیں سکھانے والا، بچوں کو آوارہ بنانے والا، بچوں کو موبائل پر فحش ویڈیو دیکھنے والا، بچوں کو موبائل پر وقت گزارنے والا بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ماں نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، اپنے لال کو بنانے کی فکر نہیں کی، والدین نے اپنے بچوں کو پالنے کی، پرورش کرنے کی، تربیت کرنے کی فکر نہیں کی۔ یقین جانے ایک ٹیچر امتحان ہال سے کاپیوں کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور کاپیوں پہ نمبر لگانے لگتا ہے۔ ایک کاپی جب نگاہ سے گزرتی ہے اشکبار ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے۔ بازو میں بیٹھی بیگم یہ کہتی ہے ماجرا کیا ہے؟ کہا دیکھو تو ایک بچے نے کاپی میں کیا لکھا ہے؟ کاپی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سر تربیت کے لیے میرے ماں کے پاس وقت نہیں ہے، تربیت کے لیے میرے باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ جب میں اسکول صبح میں نکلتا ہوں تو میرے والدین سوتے رہتے ہیں، جب دوپہر میں آتا ہوں میرے والدین ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، جب شام میں ٹیوشن سے واپس آتا ہوں میرے والدین موبائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ٹیویوں کے سیریلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر کچھ پوچھئے تو موبائل کے پر نگاہ رکھتے ہوئے جواب ملتا ہے ایسا کر لو ویسا کر لو۔ میرے ماں باپ کے پاس تربیت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ بازو میں بیٹھنے والی خاتون نے کہا اس میں کیا بری بات ہے، ہوگا کسی کا بیٹا۔ شوہر نے کہا بیگم صاحبہ معاف کیجیے گا، یہ کاپی کا لکھنے والا میرا اور آپ کا نور نظر لگتے جگر بیٹا ہے۔ یہاں ہو گیا ہے آج ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں۔ گھنٹوں ہم موبائل دیکھتے ہیں، گھنٹوں ہم ٹی وی کے سیریلوں پہ رہتے ہیں، گھنٹوں ہم دوسرے عورتوں کے پاس بیٹھ کر کے غیبتیں کرتے ہیں، فلاں کے شوہر کے خلاف، فلاں کے بیٹے کے خلاف، فلاں کے گھر والوں کے خلاف۔ ہماری ماؤں کا یہ مشن بنا جا رہا ہے، اور والد صاحب کو ماشاءاللہ 12 بجے لوڈو کھیل کے آئیں گے، آواروں کی محفل سے آئیں گے گھر میں۔ اس کے بعد بیوی کے لیے بھی وقت نہیں ہے، بچے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ یہ کیا پوچھے گا بیٹا تم مکتب سے کیا پڑھا، بیٹا تم مکتب گیا تھا یا نہیں، بیٹا تم گھر سے کو نکلا تھا، مدرسہ پہنچا تھا یا نہیں، جب راستے میں تم گولی کھیل رہا تھا، جب راستے میں تم ڈانس دیکھنے لگا تھا، کچھ وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عادت شریفہ۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا جی بتائیے نبی جی کا گھریلو حالات کیسے تھے، آپ جب گھر میں جاتے تو آپ کا کیا ہوتا تھا؟ آپ علی نے فرمایا بیٹا میرے نبی وقتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھتے تھے۔ خیر ابا جان سن لیجئے، نبی کا نبی ہے، وقت کے نبی آخری نبی ہے۔ میرے نبی نے اپنی امت کو سکھایا یہ وقت بھی امانت ہے۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ لوگوں کے خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کے مسائلوں کو دریافت کرنے کے لیے۔ دوسرا حصہ
دوسرا حصہ اللہ سے لو لگانے کے لیے، اس حصے میں کسی کی شرکت نہیں ہوگی، اس حصے میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہوگا، اس حصے میں یہ مناجات ایک نبی کا اللہ سے ہونے والا ہے۔ تیسرا حصہ اپنے آپ کے لیے، اپنے وقت کے لیے، اپنے آپ کو کام کے لیے۔ الحمدللہ 9 بیویاں تھی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے نبی کپڑا ہاتھ سے دھوتے تھے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے نبی پھٹے ہوئے کپڑے کو خود سیتے تھے۔ ہیرے ہٹلر 10,000 نہیں کماتا، ہٹلری کرتا ہے بیوی پہ، بچوں پہ۔ افسوس ہے اس پر، میرے نبی کا کردار یہ ہے، میرے نبی کا اخلاق یہ ہے، میرے نبی کا یہ کلام ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں گھر میں آ کر میرے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، آپ گھر میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور چوتھا وقت حضرت علی فرماتے ہیں چوتھا حصہ اپنی بیویوں کے لیے نکالتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ گیموں کے پیچھے، لوڈو کے پیچھے، قسم کھا کے کہتا ہوں ایمان کا جذبہ ہوگا، آج رات میں 11 بجے اٹھ کے دیکھنا آنا گلیوں میں، دلانوں میں آوارہ ہمارے مسلمان بچے ویڈیو کھیل لیں گے۔ شادی شدہ ہے وہ، ان کی بیوی انتظار کر رہی ہے، ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں، پپا آئیں گے تو کچھ بات کریں گے، ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ ان کی آوارگی کا، ان کی بےہودگی کا اثر نسلوں پہ پڑ رہا ہے، نسلوں پہ پڑ رہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں نے فون کیا، میرے چھوٹے بچے نے 5 سال کا بچہ فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ابا جان موبائل کٹ کر دیجیے، ہم گیم کھیل رہے ہیں۔ قسم خدا کی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یہ بات۔ ابا کو کہہ رہا ہے ابا فون کٹ کر دیجیے، ہم گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ حال ہمارا۔ میری ماں بہنوں غور سے سنیے، آپ کا دور بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ کتنے مؤثر محترم علماء کرام نے بیان کیا ہے تربیت پر، انشاءاللہ مفتیان کرام باقی ہیں، آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اگر کوئی وقت کا ولی بنا ہے، کوئی وقت کا بخاری بنا ہے، کوئی وقت کا کتب بنا ہے، تو والدین کا ہاتھ ہے اس کی تربیت میں، ماں کا کردار ہے اس میں۔ جاتے جاتے یہ ٹکڑا بھی ایک واقعہ سے سنا دیتا ہوں، یہ ٹکڑا بھی سن کے چلے جائیے۔ 18ویں صدی کا سب سے بڑا موجد تھامس ایلوا ایڈیسن ہے، تھامس ایلوا ایڈیسن ہے، سن رہے ہیں؟ یہ 18ویں صدی کا موجد ہے۔ 1000 چیزوں کو انہوں نے ایجاد کر کے دنیا والوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیمرہ کی ابتدا ان سے ہوئی ہے، کمکموں کی ابتدا ان سے ہوئی ہے، نہ معلوم ویڈیوگرافی والے کیمروں کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے ایک چیز کا ایجاد کرنا کتنی بڑی بات ہے، اور انہوں نے 1000 چیزوں کو ایجاد کیا ہے۔ سنتے جائیے یہ کون ہے؟ بچپن میں یہ اسکول سے ہانپتا ہوا، دوڑتا ہوا اپنی ماں کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا اماں جان اسکول والوں نے، ٹیچر نے، پرنسپل نے آج یہ خط دیا ہے کہ اپنی امی کو دے دینا، یہ خط دیا ہے۔ جی واحیات نہیں بچاؤں، نیٹ پر یہ واقعہ موجود ہے، میں نے 2 سال یا 3 سال پہلے یہ واقعہ پڑھنا ہے اس کو اور آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ غور سے سنیے میری ماں بہنوں، تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ ہماری اولادیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری اولادیں نکلنے ہو رہی ہیں، اس کا واحد، اس کا اکیلا ذمہ دار ہم گھر کے لوگ ہیں۔ انسان تھامس اپنے ملکہ کو لے کر کے، بچہ کو لے کر بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا اسکول سے ٹیچر کے پاس سے آتا ہے گھر میں اور اپنی امی کو دیتا ہے، امی جان، پرنسپل ٹیچر نے کہا دیا ہے۔ امی اس کو پڑھتی ہے اور خوش ہوتی ہے، کہتا بیٹا جان خط میں لکھا ہے اسکول کے ٹیچر کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا بہت ہوش مند ہے،
तुम्हारा बेटा बहुत ज़हीन है, तुम्हारा बेटे का जहन बहुत आगे चलता है, उस तरह का कोई टीचर नहीं हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए। इनको बड़े स्कूल में दाखिला करा दो, इसको बड़े से बड़े इल्म वालों के पीछे लगा दो। हमारे यहाँ कोई इस काबिल नहीं तो उसको पढ़ा सके। माँ खत को संभाल के रख लेती है और अगले दिन से उनकी माँ बेटे को खुद पढ़ाने लगती है, खुद पढ़ाने लगती है। पढ़ाते पढ़ाते दुनिया को उन्होंने मूर्छित बना के पेश कर दिया, दुनिया को वो आदमी पेश कर दिया कि जिनको कितने एवार्ड से नवाजा गया। खान सिमसन कहता है मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अचानक रूम में उस संदूक को खोला जिस संदूक में मेरी वालदा पुरानी चीजों को रखा करती थी, वो पर्चा भी मुझे मिल गया। कौन सा पर्चा? जो मेरे टीचर ने लिख के मेरी मां को दिया था। और उसको पढ़ा तो लिखा हुआ था, अम्मा जी आपका काम बहुत ही पुरजहन है, नालायक है, गबी है, पढ़ने के काबिल नहीं है, उसकी वजह से स्कूल पर नुकसान हो रहा है। आज से इस बच्चे का नाम निकाला जा रहा है, इसको कहीं आप पढ़ा लीजिए, मेरे स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ अगर वाकई आपकी सिमात साफ होगी तो आप समझ सकते हैं उस माँ ने क्या किरदार निभाया, असल मजमून को छुपा दिया, दूसरी मजमून पेश करके। जब माँ ने अपने बेटे पर मेहनत किया है, तुम जहन पर, गबी पर, निकम्मा पर, नाकारा पर, जिस बच्चे को स्कूल के टीचर ने निकाल दिया, ये पढ़ नहीं सकता, माँ ने मेहनत करके दुनिया को मूर्छित बना के बता दिया। माँ मेरी बहनों, आपकी गोद में ये बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, शर्त है कि आप इनको तरबियत दें, मदरसा भेजें, स्कूल भेजें, दुनियावी तालीम के साथ साथ इनको दीन की तालीम भी दें। जगह जगह मकातिब कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा दारुल सलाम जो आपके इलाके में कायम है। जरूरत है इस बात की कि अपने बच्चों को भेजें, दीन की तालीम दें, दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम है। किसी का बेटा निकम्मा नहीं, माँ पागल भी हो जाए फिर भी अपने बेटे को संभाल सकती है। वो माँ का जहन खराब भी हो जाए फिर भी अपने बच्चे को वो मोहब्बत की निगाह से देखती है। इस मुख्तसर से वक्त में आपका ये पैगाम, आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। दोस्तों, खास तौर पर मर्द हजरात, नाइंसाफी मत कीजिए, रात को उचक्कों के साथ मत जाइए, अपनी बीवियों के साथ वक्त गुजारिए, अपने बच्चों की तरबियत में वक्त लगाइए। मोबाइल के पीछे, लूडो के पीछे, गेमों के पीछे, ये आवारों के साथ मत फिरिए। घर में वक्त गुजारना भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए, सही ढंग से अपने बच्चों को तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला इस प्रोग्राम में जितने भी हालात जिस लाइन से शिरकत की, जान के जरिए, माल के जरिए, प्यारे अल्लाह उसकी दिली मुरादों को पूरा फरमा दीजिए और इस जगह से दीन का दाई और शहदाई पैदा फरमाइए जो पूरे आलम इस्लाम की हालत को बदल दे और इस्लाम की हक़ानियत को पूरी चोटी के साथ साबित कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल ऐसे बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो